بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آقا کریم علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ میں نے زندگی میں جو تبلیغ کی، دین کے لیے جو کام کیا، میں اس کے لیے تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، میں اس کے لیے تم سے کوئی معاوضہ یا کچھ اور مجھے نہیں چاہیے تم سے۔ بس میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے بعد میری اہل بیت کے معاملے میں نرمی اختیار کرنا، میرے اہل بیت کے معاملے میں احتیاط سے کام لینا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری اہل بیت کا خیال رکھنا، میری اہل بیت کو پیٹھ نہ دکھانا۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا میری اہل بیت۔ اگر ان دونوں کو تھامے رکھو گے تو تم ہلاک ہونے سے بچ جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے کہ جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ ہلاک ہونے سے بچ جائے گا۔ عزیزان محترم، ہم اپنی زندگی میں ایسے کام کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں ایسی پلاننگ کرتے ہیں جس سے ہمارا فیوچر، جس سے ہماری لائف، جس سے ہماری اولاد کی لائف سیکیور ہو سکے۔ کیا ہم نے کبھی اپنے ایمان کو سیکیور ہونے کی کوئی پلاننگ کی ہے؟ کوئی ایسی ہم نے توجہ کی ہے؟ کوئی ایسا معاملہ ہم نے سوچا ہے؟ اگر آپ اپنی ایمان، اس کی دولت کو سنبھالنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان سلب نہ ہو، آپ جب دنیا سے جائیں تو آپ کا ایمان سلامت ہو، تو ناظرین، آپ اہل بیت کے ساتھ محبت کیجئے، اہل بیت اطہار کے ساتھ عقیدت رکھیے۔ ہم کہتے تو ہیں لیکن ہم کرتے نہیں۔ ہم اہل بیت کے عقیدت مند اور عاشق ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہم یزیدی فکر کے پیروکار ہیں، ہم یزیدی سوچ کے پیروکار ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی ہمیں یاد صرف محرم میں آتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی وہ مظالم، وہ تکالیف، وہ رنج و الم جو انہوں نے برداشت کیے، آج کیوں آپ ان کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ فوراً دعا کیوں قبول کر لیتا ہے؟ اس کے پیچھے وعدے ہیں۔ جو تکالیف انہوں نے زندگی میں برداشت کی، کبھی پیٹ بھر کر انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ اہل بیت وہ ہیں کہ جنہوں نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، ہمیشہ منہ میں گیا لقمہ، اگر کوئی آ گیا تو بس اسے نکال کر دے دیا۔ آج ہماری یہ محفل بڑی عقیدت، بڑی محبت والی محفل ہے کہ آج اس میں ہم اللہ کے پیاروں کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے ان مقرب بندوں کی باتیں کر رہے ہیں کہ جو اہل بیت ہیں، جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاک گھرانے سے ہیں۔ وہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قیامت والے دن سب آئیں گی، فرعون کی بی بی آسیہ، اس کا بھی بڑا مقام، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم، وہ نبی کی والدہ، لیکن کسی کے بارے میں اعلان نہیں ہوگا۔ لیکن جب بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا
تشریف لائیں گی تو ایک آواز آئے گی کہ تمام انسان، تمام لوگ اپنی نظروں کو جھکا لیں کہ محمد کی بیٹی آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقام، یہ مرتبہ کسی اور کو نہیں ملا۔ انہوں نے زندگی اس طریقے سے گزاری کہ آج پھر کسی کو کوئی وظیفہ بتائیں ان کے نام کا، کسی کو ان کے ساتھ جڑا ہوا کوئی اسم بتائیں تو دنوں میں نہیں گھنٹوں میں کام ہوتے ہیں۔ آج آپ کو ایک عمل بھی بتائیں گے جس سے سیدہ خاتون جنت، ان کی دعائیں آپ کو ملیں گی، اور وہ آپ کی سفارش انشاءاللہ، اپنا عقیدہ اور اپنا ایمان ہے، انشاءاللہ وہ آپ کی سفارش اپنے بابا جان سے کریں گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ وہ ہستی ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ان کی نظر، ان کی توجہات آپ کو حاصل ہو جائیں تو پھر ان تمام ہستیوں کی جو توجہات ہیں وہ پھر آپ کو آٹومیٹکلی حاصل ہو جایا کریں گی۔ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ان کی تمام توجہات آپ کو حاصل ہو جائیں گی اگر سیدہ کی نظر آپ پر پڑ گئی۔ بڑا ادب والا مقام ہے، مطلب سر اٹھانے کی جا نہیں ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ آپ رات کو عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں گے، اس کے بعد آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، درود ابراہیمی، اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، پھر آپ 13 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے، ہر دفعہ بسم اللہ شریف کے ساتھ، پھر آخر میں درود ابراہیمی کو 3 مرتبہ پھر پڑھ دیں گے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ یہ ان سب کا ثواب پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں، اس کے بعد پھر سیدہ خاتون جنت، ان کی بارگاہ میں ہدیہ اور اصالِ ثواب کریں، پھر ان سے اپنا مسئلہ، اپنی مشکل اور اپنی پریشانی کی درخواست پیش کریں اور ان سے کہیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے، میری یہ مشکل ہے، میری یہ پریشانی ہے، یا میری کوئی حاجت ہے، اپنے بابا جان سے میری اس چیز کی سفارش کروا دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک ہفتے میں انشاءاللہ اگر آپ نے یہ عمل مستقل کیا تو انشاءاللہ آپ کا ایک ہفتے میں انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ نے ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک دن میں اس کا رزلٹ ملا ہے، بس کوئی بندہ محبت والا ہو، عقیدت والا ہو اور ادب اور احترام والا ہو، انشاءاللہ ضرور آپ کو جواب آئے گا۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔